بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ الفوز الکبیر کا جو دوسرا باب ہے، فہم قرآن میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان میں سے غریب، ناسخ منسوخ، اسباب نزول یہ ہم پڑھائے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر اسباب ہیں جن کی وجہ سے قرآن مجید کو سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے ان کو آج ہم پڑھیں گے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر کے دوسرے باب کی جو چوتھی فصل ہے وہاں دیگر اسباب کا تذکرہ کیا ہے جس کی وجہ سے قرآن کے سمجھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے حذف، ایک چیز ہے ابدال، ایک چیز ہے تقدیم و تاخیر، یہ پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے متشابہات یا اشارہ اور کنایہ، ان کو ہم ابھی کچھ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو پہلی چیز آج کے سبق میں ہے حذف۔ حذف کسے کہتے ہیں؟ حذف کہتے ہیں کلام سے بعض اجزاء یا حروف کو حذف کرنا۔ لغوی معنی تو اس کا ہے مٹانا، ختم کرنا۔ تو حذف کا مطلب یہ ہوگا کلام سے بعض اجزاء یا حروف کا حذف کرنا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلام میں کوئی فقرہ چھوڑ دینا، یہ جو ہے حذف ہے۔ اب اس حذف کی وجہ سے بھی جب کلام میں ایک فقرہ نہ ہو تو پھر دشواری پیش آ سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ابدال۔ ابدال کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا۔ کلام میں ایک چیز کو دوسری چیز سے بدلنا، یہ ہے ابدال۔ اور تیسری چیز ہے تقدیم و تاخیر۔ تو ایک کلام کی عام ترتیب ہے، عام روٹین میں جو ہم گفتگو کرتے ہیں، ایک ہے عام ترتیب سے ہٹ کر گفتگو کرنا۔ تو تقدیم و تاخیر کا مطلب یہ ہے کلام میں کسی لفظ کو عام ترتیب سے ہٹا کر، یعنی جس کو ترتیب میں پہلے ہونا ہو اس کو بعد میں ذکر کر دینا، اور جس نے بعد میں ہونا ہو اس کو پہلے ذکر کر دینا۔ عربی زبان میں کلام کی جو ترتیب ہے، اگر جملہ اسمیہ ہے تو پہلے مبتدا ہے پھر خبر ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہے تو کلام کی ترتیب یوں ہوتی ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر اس کا مفعول۔ اب اس طرح کر دینا کہ پہلے خبر آ جائے پھر اس کی مبتدا آ جائے تو یہ تقدیم و تاخیر ہے، یا اس طرح کرنا کہ پہلے فعل آ جائے پھر مفعول آ جائے اور پھر فاعل آ جائے تو یہ عام ترتیب سے ہٹ کر ہے، اس کو ہم کہیں گے تقدیم و تاخیر۔ اسی طرح متشابہات ہیں، تعریضات ہیں، کنایہ ہے۔ اب متشابہ کہتے ہیں کسی غیر مادی یا غیر محسوس چیز کو کسی محسوس اور مادی چیز کے ذریعے بیان کرنا۔ کسی غیر مادی یا غیر محسوس چیز کو ایسی مادی اور محسوس چیز کے ذریعے بیان کرنا جس سے اسے کوئی مناسبت ہو، اس کو جو ہے متشابہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کنایہ بھی کہہ سکتے ہیں، استعارہ بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ دشواریاں ہیں۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حذف کی صورتیں بیان کی۔ پہلے حذف کی تعریف بیان کی ہے کہ کسی جز کو
یا کسی فقرے کو حذف کرنا، اور پھر حذف کی صورتیں بیان کی ہیں. پہلے بھی ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں. مضاف کا معذوف ہے، یعنی کلام میں سے مضاف محذوف ہو، ایک صورت ہے. موصوف محذوف ہے، یہ دوسری صورت ہے. متعلقات کا محذوف ہونا، یہ تیسری صورت ہے. اور اس طرح دیگر چیزوں کا معذوف ہونا. یہ 4 صورتیں بیان کرنے کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حذف کی 25 مثالیں بیان کی ہیں. وہ مثالیں ہم نہیں پڑھیں گے، بس آپ صرف حذف کی تعریف اور حذف کیسے ہے، کبھی مضاف کبھی موصوف. یہ اب 1-2 مثالیں ہم صرف سمجھنے کے لیے پڑھ لیں گے. مثلا قرآن میں ایک جگہ پر ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کو جو بچھڑے کی محبت تھی، اللہ نے فرمایا اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کو پلایا گیا. اشربوا وہ پلائے گئے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجل گائے کا جو بچہ ہے. اب گائے کے بچے کو پلایا نہیں جاتا. یہاں جو ہے ایک لفظ معذوف ہے، وہ ہے محبت. بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی، حب العجل. تو یہاں پر مضاف معذوف ہے، اس کی مثال ہے. ایک اور مثال بھی آپ سمجھ لیں، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اور اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی طرح ہے والارض، مطلب ہے جو کچھ زمینوں میں ہے. اب ہونا اس طرح چاہیے تھا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے. لیکن اللہ نے دوسری جگہ پہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ کو معذوف کر دیا. اب آیت کس طرح ہے؟ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تیسری مثال آپ سمجھیں، بالکل آسان ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، بستی سے سوال کریں. بستی سے سوال تو نہیں ہوتا، بستی کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے سوال کیا جاتا ہو. تو یہاں پر قریہ سے پہلے مضاف معذوف ہے. وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، بستی کے باشندوں سے، بستی کے رہنے والوں سے کیا کرو؟ سوال کرو. اس طرح بے شمار مثالیں ہیں قرآن مجید میں، اور شاہ ولی اللہ نے 25 سے اس کی زائد مثالیں بیان کی ہیں. تقریباً یہ مثالیں جا کے بنتی ہیں 27 مثالیں بنتی ہیں اس کی حذف کی. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے ابدال. شاہ ولی اللہ نے ابدال جو ایک قرآنی اسلوب ہے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدلنا، اس کی شاہ ولی اللہ نے مختلف صورتیں بیان کی ہیں. ایک صورت ہے ایک فعل کو دوسرے فعل سے بدلنا. ایک فعل کہتے ہیں عربی زبان میں ماضی، مضارع، امر، نئی، یہ جو ہے نا فعل ہے. ایک فعل کو دوسرے فعل سے بدلنا، اس کی پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مثالیں دی ہیں قرآن سے، اور 3 اس کے متعلق محاورے بیان کیے. اب ہم ان 4 مثالوں میں سے صرف 1-2 پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھیں گے. مثلا ایک مثال ہے قرآن میں اَحَاذَ الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت ہے، کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں پر تنقید کرتا ہے؟ یذکر کا معنی تذکرہ کرنا، ذکر کرنا.
تو اصل میں یہاں پر فعل تھا یسب. کیا یہ وہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ لیکن فعل کو یسب سے تبدیل کر کے یذکر ذکر کیا گیا. یہ وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا. ذکر تو ایسے سمجھیں تذکرہ اچھا ہوتا ہے، جبکہ بتوں کا تذکرہ کرنا اچھا تو نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے بتوں کے لیے برائی کے لفظ کو برداشت نہیں کیا. انہوں نے کہا احاذ اللہ، یہ وہی نبی ہے، یہ وہ شخص ہے یذکر آلہتکم جو تمہارے معبودوں پر تنقید کرتا ہے. اس کی مثال محاورے میں شاہ ولی اللہ نے یوں دی ہے، جیسے آپ کے پاس کوئی آدمی تشریف لائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بندگان حضرت تشریف لا چکے ہیں. مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ جو ہے نا تشریف لا چکے ہیں. اچھا، دوسری صورت جو اس کی ہے وہ ہے اسم کی تبدیلی اسم سے. ایک اسم کو دوسرے اسم سے بدل دینا. پھر شاہ ولی اللہ نے اس کی 16 مثالیں بیان کی ہیں اسم کو دوسرے اسم سے بدلنے کی. ہم ایک دو مثالیں پڑھ لیتے ہیں سمجھنے کے لیے. مثلا قرآن میں ہے وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور یہ آیت ہے حضرت مریم کے بارے میں. وَكَانَتْ، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی. اب کانت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، حضرت مریم کا ذکر ہو رہا ہے. اب یہاں پہ آگے بھی مؤنث اسم کا استعمال ہونا چاہیے تھا کہ وکانت من القانتات، کہ وہ فرما برداری کرنے والیوں میں سے تھی. لیکن اللہ نے یہاں مؤنث کے بجائے اس کو مذکر سے تبدیل کر دیا اور بن گیا وکانت من القانتین. تو یہ ایک مثال ہے اس کی. ٹھیک ہے. اسی طرح کذبت، ایک دوسری مثال، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا. اب المرسلین جمع کا صیغہ ہے، اس جگہ پہ رسول آنا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے تو حضرت نوح کو جھٹلایا. لیکن ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے. اس وجہ سے یہاں ایک صیغے کو تبدیل کر دیا گیا، کذبت قوم نوح المرسلین. اچھا، اس کے بعد ابدال کی ایک صورت ہے حرف کو حرف سے بدلنا، یعنی ایک حرف کی جگہ کوئی اور حرف لے آئیں. اس کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 13 مثالیں بیان کی ہیں. مثلا ایک مثال ہے فلما تجلی ربہ للجبل. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ التجا کی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ. تو اب یہاں پر ہے تجلی ربہ للجبل، لام ہے، اور یہاں پہ ہونا چاہیے تھا علی الجبل. فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے یا رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی. عربی زبان میں پر یا اوپر اس کے معنی کے لیے علی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہاں لام آیا ہے اور لام تبدیل ہوا ہے علی سے. فلما تجلی ربہ للجبل. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں
جی اب آپ دیکھیں یہاں پہ حرف کی حرف سے تبدیلی کا جو اسلوب ہے، یہاں ہے فلما تجلی ربہ للجبل، تو یہاں جبل پہاڑ کے ساتھ حرف جر لام آیا ہے، لام کے نیچے زیر ہے، یہ علا کی جگہ آ گیا ہے۔ اصل میں اللہ نے پہاڑ کے لیے تجلی نہیں کی، لام کے نیچے جو زیر ہے نا یہ واسطے کے لیے آتا ہے، کے لیے، جیسے ہے الکتاب لزید، کتاب زید کے لیے ہے۔ اب اللہ نے تجلی پہاڑ کے لیے نہیں کی تھی، بلکہ تجلی تو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو یہاں لفظ حرف لام جو حرف جارہ ہے اس کو علا سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آپ مثال نمبر 3 دیکھیں، انی لا یخاف لدل مرسلون، یہاں اصل میں تھا الا، لیکن الا کی بجائے یہاں پہ اس کو لدا سے تبدیل کر دیا گیا ہے، تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے تبدیل کرنے کی یہ مثال ہے۔ چوتھی مثال دیکھیں، فرعون نے یہ کہا جادوگروں کو جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا۔ یہاں پر جو ہے نا فی، اب فی علا کی جگہ پہ آیا، کھجور کے تنوں میں سولی نہیں دی جاتی، تنوں پر سولی دی جاتی ہے، تو یہاں فی علا کی جگہ آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثالیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی۔ اچھا، اس کے بعد ابدال کی اگلی صورت جو شاہ ولی اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے جملے کی جملے سے تبدیلی، یعنی ایک جملے کو پورے ایک فقرے کو حذف کر دینا، اس کی جگہ پہ دوسرا فقرہ ذکر کر دینا۔ اب آپ اس کی مثال یہاں پہ سمجھیں، مثال ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ یتیم کے بارے میں جب احکام نازل ہوئے تو صحابہ نے یتیم کو بالکل الگ تھلگ کر دیا، ان کا کھانا بھی الگ، دیگر چیزیں بھی الگ۔ اب اگر ایک گھر میں یتیم ہو تو اس یتیم کے لیے الگ کھانا بنے، باقی گھر والوں کے لیے الگ کھانا بنے، پھر یتیم سے وہ کھانا بچ جائے اور صحابہ اس کو کھا بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ یتیم کا کھانا ہے، تو اس میں بڑی دشواری پیش آ رہی تھی، تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کو اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ یہ تو ہے اس آیت کا مفہوم، یعنی اگر ایک اندازے کے مطابق یتیم کی خیر خواہی کرتے ہوئے یتیم کے آٹے میں سے اپنے آٹے کے ساتھ ملا لو، اس کا جو سالن ہے اس کو اپنے سالن کے ساتھ ملا لو، اپنے لیے اگر صابن اور دیگر چیزیں خریدتے ہو تو یتیم کے لیے بھی اسی اندازے سے خرید لو، لیکن نیت کس کی ہو؟ خیر خواہی کی۔ نیت یہ نہ ہو کہ چلیں ایک یتیم کی وجہ سے 3-4 ہمارے بچوں کا بھی کھانا راشن آ جائے گا، یہ نیت نہ ہو تو پھر تم اس کو ملا سکتے ہو۔ اب اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر تم ان لوگوں سے ملو اور خرچہ اکٹھا کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں اور بھائی تو بھائی سے ملتا ہی ہے۔ اب اصل میں یوں ہونا چاہیے تھا یہاں پہ جملہ ان تخالطوہم لا باس ذالک، اگر تم ان کو ملا لو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنہم اخوانکم، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وشان الاخ ان یخاطب اخاہ،
اور بھائی تو بھائی کے ساتھ ملتا ہی ہے. اتنے بڑے جملے کو قرآن مجید نے صرف 3 لفظوں میں بند کر دیا. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ. تو یہ ایک جملے کو دوسرے جملے سے بدلنے کی مثالیں ہیں. اور اس طرح کی جو مثالیں اس کی جو ہے نا 4 مثالیں بیان کی گئی ہیں الفوز الکبیر میں. دوسری بات سر یہ پوچھی تھی کہ یتیم کے احکام کب نازل ہوئے؟ یتیم کے احکام 2 ہجری میں. اگلا جو اسلوب ہے وہ ہے نکرہ کی جگہ معرفہ کو لانا. گرامر میں عربی زبان میں نکرہ اور معرفہ یہ اسم کی قسمیں ہیں. اور نکرہ جو ہے اس اسم کو کہتے ہیں جو غیر معین پر دلالت کرے، جبکہ معرفہ اس کو کہتے ہیں جو معین پر دلالت کرے. پھر عربی زبان میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، جبکہ نکرہ کی جو قسمیں ہیں مشہور وہ 2 ہیں. اب کسی جگہ پہ یہ اسلوب بدل جائے، ابدال ہو جائے، نکرہ کی جگہ معرفہ آ جائے تو معنی میں تبدیلی تو ہوتی ہے. اس وجہ سے بھی فہم قرآن میں دشواری پیش آتی ہے. مثلا آپ اس کی مثال سمجھیں. یہاں پر ہے وقیلہ یا رب، اصل میں تھا قیل لہو، اس کو کہا گیا. اب قیل لہو کو تبدیل کر دیا گیا اختصار کے لیے وقیلہ سے. تو قیل لہو یہ قیلہ یہ نکرہ ہے کیونکہ اس میں معرفہ کی کوئی علامت نہیں ہے. لیکن جب قیلی ہی بن گیا اب یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور ضمیر کی طرف کوئی اسم مضاف ہو تو اس کو معرفہ کہتے ہیں. دوسری مثال آپ یہاں پہ دیکھیں، ان ھذا لہو حق الیقین. اب حق الیقین یہ حق جو ہے یہ یہاں پہ معرفہ ہے، اس لیے کہ یہ الیقین معرفہ کی طرف مضاف ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ کوئی اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے، کسی اسم کی معرفہ کی طرف نسبت ہو جائے، وہ اسم بھی معرفہ بن جاتا ہے. حق الیقین ہوتا تو یہ نکرہ تھا، لیکن حق الیقین جو ہے یہ معرفہ ہے. اور اس کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مثالیں بیان کی ہیں. ابدال کی ایک صورت یہ ہے جی نکرہ کی صورت میں ہوتا حق الیقین، حق یقین، حق یقین موصوف صفت کی صورت میں یہ دونوں نکرہ تھے. ابدال کی ایک اور ابدال کا جو اسلوب ہے وہ ہے جنس اور تعداد میں تبدیلی. یہ جنس اور تعداد میں تبدیلی کو آپ مذکر اور مؤنث کی تبدیلی اور مفرد اور جمع کی تبدیلی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی قرآن مجید میں کبھی مذکر اسم کی جگہ مؤنث کو یا پھر مفرد کی جگہ جمع کو لایا جاتا ہے. آپ اس کی مثال سمجھیں. مثلا فلما رأى الشمس بازغہ، حضرت ابراہیم نے جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا. الشمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں، اور سورج یعنی شمس یہ عربی گرامر کی روح سے مؤنث ہے. اردو میں سورج تو مذکر ہے لیکن عربی گرامر میں الشمس مؤنث ہے. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ ھذا ربی. اب یہ ھذا نہیں ہونا چاہیے تھا، ھذہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اشارہ ہے الشمس کی طرف. الشمس تو مؤنث ہے، تو یہاں مؤنث کو مذکر سے تبدیل کر دیا گیا، ھذا سے الشمس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس مقام پر ھذہ اشارہ مؤنث قریب کی جگہ ھذا یہ اشارہ مذکر قریب کے لیے ہے، یہ آ گیا ہے. یہ ایک مثال اس کے لیے کافی ہے. اگلی جو مثال ہے
وہ ہے مفرد کو جمع سے بدلنا. جیسے یہاں پر ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی. منافقین کی مثال فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، پھر آگ نے آس پاس کو روشن کر دیا. ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، تو اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی. اب اصل میں ہونا چاہیے تھا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِ، ہی واحد کے لیے ہے کہ اللہ نے اس کی روشنی کو ختم کر دیا جس نے وہ آگ جلائی. لیکن اللہ نے بنورہم، ہم جو ہے یہ جمع کے لیے ہے مؤنث، تو واحد ضمیر کی جگہ جمع کی ضمیر لائی گئی ہے، تو یہ مفرد کو جمع سے بدلنے کی مثال ہے. شاہ ولی اللہ نے اس کی کل 3 مثالیں بیان کی ہیں، مذکر مؤنث اور مفرد کو اس سے بدلنے کی. اچھا، اس کے بعد آگے پھر شاہ ولی اللہ نے بتلایا کہ بعض اوقات تثنیہ کو مفرد سے بدلا جاتا ہے. بعض اوقات کیسے ہوتا ہے تثنیہ کو مفرد سے بدلنا. اسی طرح کبھی تثنیہ مثنیٰ، یہ اس کو تثنیہ کہتے ہیں. ایک حرف، ایک واحد اسم اس کی جگہ لایا جاتا ہے. آپ اس کی مثال سمجھیں. وما ناقموا، اور انہوں نے نہیں بدلا لیا، الا مگر اس وجہ سے ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. اب یہ اغنا کا جو فاعل ہے یہ اللہ بھی ہے اور رسول بھی ہے. اب اس جگہ ہونا چاہیے تھا اغنایا، ان دونوں نے غنی کر دیا. اور اسی طرح فضلہ میں فضلہ ما ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں تثنیہ کی جگہ واحد کو ذکر کیا گیا ہے. یہ بھی ایک اسلوب ہے. تثنیہ کو مفرد سے بدلنے کی دوسری مثال یہاں پر یہ دی گئی ہے فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تو یہاں اصل میں تثنیہ ہونا چاہیے تھا لیکن واحد ہے. ابدال کی بعض صورتیں آگے جو شاہ صاحب نے بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ کبھی فقرے کے کسی حصے، مثلا شرط کے جواب شرط، قسم کے جواب قسم کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی مناسب فقرہ لایا جاتا ہے جو حذف پر یا حذف کی طرف اشارہ کرتا ہے. اب دیکھیں یہ سورۃ نازعات ہے، ابتدائی آیتیں ہیں اس کی. اللہ نے فرشتوں کی قسم اٹھائی جو سختی سے جان نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم. جو نرمی سے جان نکالتے ہیں مومن کی، ان فرشتوں کی قسم. پھر جو تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں ان کی قسم. اب قسم کے لیے جواب قسم ہونا ضروری ہے. بھی آپ قسم جو کھا رہے ہو کسی وجہ سے کھا رہے ہو، اس چیز کو کہا جاتا ہے جواب قسم. اب یہاں ان آیات میں قسمیں کھانے کے بعد جواب قسم جو ہے وہ معذوف ہے، لیکن اس کی جگہ پہ ایک جملہ لایا گیا، وہ ہے یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی جس دن جو ہے سخت زلزلہ آئے گا. اب جس دن سخت زلزلہ آئے گا یہ اشارہ ہے قیامت کی طرف. تو اللہ نے اصل میں یہ قسمیں کھا کر، یہ قسمیں اٹھا کر اس مضمون کو پختہ کیا کہ قیامت جو ہے وہ واقع ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی شاہ ولی اللہ نے 3 مثالیں بیان کی ہیں. اسی طرح ایک اسلوب ہے ایک فقرے میں حاضر کو غائب سے بدلنا، یا پھر یہ ہے کہ غائب کو حاضر سے بدل دینا. اس کی شاہ ولی اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ،
اور وہ کشتی موافق ہوا لے کر ان کو چلتی ہے. اب یہ جو ہے نا بہم، اس کو بکم ہونا چاہیے تھا. جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور کشتی تمہیں موافق ہوا کے ساتھ لے کر چلتی ہے، لیکن یہاں حاضر کو غیب سے بدل دیا گیا، بکم کی بجائے بہم کا صیغہ لایا گیا. یہ ایک مثال ہے حاضر کو غیب سے بدلنے کی، اور اس کی شاہ ولی اللہ نے یہ مثال بیان کی. اچھا، اسی طرح بعض اوقات جو دوسرا اسلوب ہے وہ ہے جملہ خبریہ کو انشائیہ سے بدلنا یا جملہ انشائیہ کو خبریہ سے بدلنا. عربی زبان میں جملہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ، ایک ہے جملہ انشائیہ. جو جملہ خبریہ ہے وہ جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یعنی جس جملے میں کوئی خبر ہو، لازمی بات ہے خبر دینے والا یا سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا، اس کو کہیں گے جملہ خبریہ. جبکہ جملہ انشائیہ جو ہے اس جملہ کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق خبر سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق آئندہ کسی واقعے سے متعلق ہے، اس کا تعلق آپ سے کوئی دعا، آپ سے کوئی درخواست، آپ سے کوئی التماس اس طرح سے ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو انشائیہ کہتے ہیں. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ سے بدل دیا جاتا ہے اور جملہ انشائیہ کو جملہ خبریہ سے. اس کی جو ہے شاہ ولی اللہ نے 5 مثالیں ذکر کی ہیں. مثلا جملہ خبریہ میں فعل ماضی جو ہے یہ جملہ خبریہ ہے، فعل مضارع یہ بھی جملہ خبریہ ہے، فعل امر جو ہے یہ جملہ انشائیہ ہے، فعل نہی یہ بھی جملہ انشائیہ ہے. تو مثال یہاں پہ دیکھیں، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا. وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جو ہے نرم بنایا تاکہ تم اس کے راستوں پر چلو. اب امشو یہ فعل امر ہے، فعل امر جملہ انشائیہ ہے. یہاں پر جملہ خبریہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے زمین کو اس لیے بچھونا اور نرم بنایا تاکہ تم اس پر چل سکو. تو یہاں جملہ خبریہ کو جملہ انشائیہ سے تبدیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. جی اب اس کے بعد ہے تقدیم و تاخیر. قرآن مجید میں بعض جگہوں پر جو اسلوب پایا جاتا ہے تقدیم و تاخیر کا، یعنی ایک الفاظ، کچھ الفاظ یا مضامین کو پہلے آنا تھا ان کو بعد میں ذکر کر دیا جاتا ہے، یا اس کا الٹ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کلام میں دشواری پیش آتی ہے. ٹھیک ہے سکالر، میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں تک؟ تو آپ خاموش کیوں ہیں پھر؟ تو تقدیم و تاخیر کا مفہوم بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہیں، تقدیم و تاخیر کسے کہتے ہیں؟ جی اچھا، فہم قرآن میں جس طرح ایک دشواری ہے حذف کرنا، اسی طرح ایک دشواری کلام میں اضافہ اور زیادتی بھی ہے. بعض اوقات دشواری اس لیے پیش آتی ہے کہ کلام سے کچھ حذف کر دیا جاتا ہے. بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کلام میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے فہم قرآن میں دشواری پیش آتی ہے. تو اس اضافہ کی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہیں 5 صورتیں بیان کی ہیں،
مثلا ان میں سے ایک صورت ہے صفت کے ذریعے زیادتی یا صفت کے ذریعے اضافہ، اور اسی طرح ایک اور ہے بدل کے ذریعے اضافہ، اور عطف تفسیری کے ذریعے اضافہ، اور اس کے علاوہ جو ہے تکرار کے ذریعے اضافہ، یعنی ایک چیز کا تکرار، اس کو بار بار ذکر کرنا، اور آخری چیز جو ہے وہ ہے حرف جر کے ذریعے اضافہ۔ تو ان اضافوں کی وجہ سے بھی کلام میں دشواری پیش آتی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح حذف اور تبدیلی سے دشواری پیش آتی ہے، اسی طرح اضافے کے ذریعے بھی۔ اب آپ دیکھیں اس کی جو مثال ہے یہاں، جیسے ہے ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دو پروں سے اڑتا ہے۔ اب طائر پرندہ ہے اور پرندہ ہوتا ہی دو پروں والا ہے، اب بجناحیہ جو صفت ہے وہ پرندہ جو دو پروں سے اڑتا ہے، تو یہ صفت کے ذریعے ایک زیادتی ہے، ایک اضافہ ہے۔ اسی طرح اگلی مثال آپ دیکھیں، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا۔ اب یہاں انسان جو ہے ہلو پیدا کیا گیا۔ اب ہلو کسے کہتے ہیں، اس کی تفسیر کی گئی یا اس کی صفت بیان کی گئی کہ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، اور جب اسے خوشحالی ملے تو پھر وہ کیا ہے، اتراتا ہے، بخل کرتا ہے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں کس کی، کلام میں زیادتی اور اضافے کی۔ اچھا بھئی، آگے جو دیگر دشواریاں ہیں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں، اور کون سی دشواریاں ہیں۔ فہم قرآن میں ایک اور دشواری جو ہے وہ ہے انتشار ضمائر، ضمیر کا دور ہونا یا انتشار ضمائر۔ انتشار ضمائر ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ ایک کلام میں کئی ضمیریں آ جاتی ہیں، کون سی ضمیر کس طرف راجع ہے اس وجہ سے بھی دشواری پیش آتی ہے۔ مثلا آپ اس کی مثال دیکھیں، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک وہ ضرور ان کو سیدھی راہ سے روکتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، بے شک وہ ہدایت پر ہے۔ اب اس آیت میں آپ دیکھیں، انہم، ہم پہلی ضمیر، لا یصدونہم، یہ ہم دوسری ضمیر، یحسبون انہم، یہ تیسری ضمیر۔ اب یہاں یہ تین ضمیریں آئی ہیں، اب نہیں پتا کہ کس ضمیر سے کیا مراد ہے، اس وجہ سے دشواری آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، پہلی ضمیر سے مراد ہے شیطان، وَإِنَّهُمْ، بے شک وہ یعنی شیطان، لا یصدونہم، روکتے ہیں ان کو یعنی انسانوں کو، عن السبیل، سیدھے راہ سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں یعنی لوگ، انہم، کہ وہ جو ہیں کس پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک ہم سے مراد شیطان ہے، ایک ہم سے مراد انسان ہے، تو اس وجہ سے دشواری پیش آ جاتی ہے، کس ہم سے مراد شیطان، کس ضمیر سے مراد انسان۔ اور اس کی آپ دوسری مثال دیکھیں، قال قرینہ، یہ لفظ قرین جو ہے، قال قرینہ، اس کا ساتھی کہے گا، قرین۔ اب یہ قرین، ربنا ما اطغیتہ، اے میرے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ کھلی گمراہی میں تھا۔ وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا، ھذا ما لدی عتید،
اے اللہ یہ اس شخص کا نامہ اعمال حاضر ہے آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں یہ قرین عربی زبان میں دوسری آیت میں قرین سے مراد فرشتہ ہے جو نامہ اعمال لکھتا ہے کرامن کاتبین، اور پہلی آیت میں جو قرین ہے اس سے مراد شیطان ہے۔ تو ایک ہی لفظ سے دو معنی بن سکتے ہیں، کس جگہ پہ کون سا معنی مراد ہے اس وجہ سے دشواری پیش آتی ہے۔ اس چیز کو نام دیا جاتا ہے انتشار ضمائر کا۔ تو فہم قرآن کی دشواریوں میں ایک دشواری جو ہے وہ کیا ہے؟ انتشار ضمائر ہے۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، اسی طرح فہم قرآن کی دشواریوں میں انتشار ضمائر کی طرح انتشار آیات بھی ہے، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت اور اس آیت کا جو مضمون ہے وہ منتشر ہو، وہ بے ربط ہو۔ بعض اوقات ایک آیت کا مضمون کسی اور جگہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے لیکن وہ کسی اور جگہ پہ بیان ہوا، اس چیز کا نام جو ہے انتشار آیات ہے۔ یعنی آپ انتشار آیت کی مثال میں جیسے کل ہم نے پڑھا ہے کہ منسوخ والی آیت بعد میں ہے تلاوت میں، ناسخ والی آیت پہلے ہے، حالانکہ اصول کیا ہے کہ منسوخ پہلے ہوتا ہے، ناسخ بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو انتشار آیات میں شمار کیا جاتا ہے کہ آیتیں جو ہیں منتشر ہوں، تلاوت میں تقدیم و تاخیر ہو۔ مثلا تحویل قبلہ کا جو ذکر ہے وہ بعد میں ہے، اعتراض کرنے والوں کا ذکر پہلے ہے۔ سیقول السفہاء عن الناس ما ولاہم، ان قریب آپ کو بے وقوف کہیں گے، سفہاء کہیں گے کس نے آپ کو پھیر دیا اس قبلے سے، حالانکہ قبلے کے پھیرنے کا حکم بعد میں آیا ہے اور ان کا اعتراض جو ہے اس کا تذکرہ تلاوت میں پہلے ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انتشار آیات۔ اسی طرح محکم اور متشابہ، کنایہ، تعریض، مجاز عقلی، یہ چیزیں بھی فہم قرآن میں دشواری کا سبب بنتی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے محکم جن کا مفہوم سمجھنے میں عربی زبان کے ماہر کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ تو محکم وہ کلام ہے اہل زبان جس کا صرف ایک ہی معنی سمجھے، اہل زبان کو اس کے سمجھنے میں کوئی مشکل اور دشواری پیش نہ آئے، جبکہ متشابہ جو ہے وہ آیت ہے جس کے ایک سے زائد مفہوم۔ یہاں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات کی ہے کہ بھئی محکم اور متشابہ کے لیے جو معیار ہے وہ کون سے لوگ ہیں؟ محکم اور متشابہ کے لیے جو معیار ہے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں وہ قدیم اہل عرب کی زبان ہے، وہ معیار ہرگز نہیں ہے جو آج ہمارے زمانے میں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ہمارے زمانے کے لوگوں نے جو معیار قائم کر رکھا ہے وہ ایک واضح آیت کو بھی اس قدر پیچیدہ اور مشکل بنا دیتے ہیں کہ صاف صاف باتیں بھی سمجھ نہیں آتی۔ یہ لوگ جو ہیں آپ یوں سمجھیں کہ بال کی کھال نکالتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں لوگ، ان کے نزدیک ان کی زبان یہ معیار نہیں ہے، کیونکہ یہ محکم آیتوں کو بھی اس طرح مشکل اور پیچیدہ بنا دیتے ہیں کہ محکم کو متشابہ بنا دیتے ہیں، معلوم کو مجہول بنا دیتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے کیا کرتے ہیں، بال کی کھال نکالتے ہیں۔ متشابہ میں الجھن کیوں پیش آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں
الجھن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ایک ہی ضمیر کا تعلق دو مختلف اسموں میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو سکتا ہو۔ ایک ضمیر جب دو مختلف لوگوں میں سے کسی کی طرف بھی آپ اس کو لوٹا سکیں، راجع کر سکیں، تو اس وجہ سے دشواری پیش آتی ہے۔ مثلا یہاں پہ دیکھیں، ان الامیر امرنی ان العن فلان لعنہ اللہ، امیر نے مجھے حکم دیا کہ میں فلاں آدمی پر لعنت کروں، اس پر اللہ لعنت کرے۔ اب اس عبارت میں اللہ لعنت کرے یہ فقرہ ایسا ہے، اس کا تعلق حکم دینے والے امیر سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق اس بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جس پر لعنت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح آپ دوسری مثال دیکھیں، اولا مسکم النساء، یہ لمس جو ہے، یا تم بیویوں کو چھوؤ، وضو کا حکم دیا جا رہا تھا، یہ آیت ہے۔ اب یہ لمس کے دو معنی ہیں، ہاتھ لگانا اور صحبت کرنا، یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک متشابہ آیت ہے۔ اسی طرح ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اب یہ ارجل کا تعلق جو ہے مسح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق غسل دھونے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو پاؤں کا ذکر ہے یہ دو چیزوں کے بعد میں ہے، اس سے پہلے غسل کا حکم یعنی کچھ اعضاء کو دھونے کا حکم بھی ہے، سر کے مسح کا حکم بھی ہے۔ اب پاؤں کا تعلق دھونے والے اعضاء کے ساتھ ہے یا مسح والے عضو کے ساتھ ہے، اب دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو سکتا ہے، یہ ایک متشابہ کی مثال ہے، اس وجہ سے فہم قرآن میں دشواری پیش آتی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، فہم قرآن کی دیگر جو دشواریاں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے کنایہ ہے۔ کنایہ کی تعریف، کلام میں کوئی ایسی بات کہی جائے جو اصل مقصود نہ ہو لیکن سننے والے کا ذہن اس کی طرف خود بخود منتقل ہو جائے یا اس کے نتیجے کی طرف خود بخود منتقل ہو جائے، اس کو کنایہ کہتے ہیں۔ کنایہ کا لفظی معنی ہے پوشیدہ، چھپانا، وضاحت اور صراحت نہ کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے لفظ بول کر اس کے لازم معنی کا ارادہ کرنا۔ لفظ بول کر اس کے لازم معنی کا ارادہ کرنا یہ کنایہ ہے۔ شاہ ولی اللہ نے جو اس کی مثال دی ہے وہ ہے ہوا عظیم الرماد، اس کے چولہے سے راکھ بہت نکلتی ہے۔ اب یہ کنایہ ہے، اس کے چولہے سے راکھ بہت نکلتی ہے، یا فلاں شخص جو ہے بہت راکھ والا ہے۔ اس کا لازمی معنی یہ ہے کہ وہ بڑا مہمان نواز ہے، کیونکہ مہمان نواز ہے، مہمان آتے ہیں، کھانے پکتے ہیں، جس کی وجہ سے چولہے میں راکھ جمع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بل یداہ مبسوطتان، دوسری مثال ہے کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ہاتھ کھلے سے مراد سخاوت ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں کا ہاتھ بڑا ہے تو اس سے مراد اس کے تعلقات زیادہ ہیں یا پھر اس کی سخاوت زیادہ ہے، تو یہ مثالیں ہیں کنایہ کی۔ اسی طرح ایک چیز ہے تعریض۔ تعریض کسے کہتے ہیں بھائی؟ تعریض کا لغوی معنی ہے چوٹ لگانا، مبہم بات کرنا، گول مول بات کرنا۔ تعریض سے مراد کوئی ایسی عام بات کہنا جو کسی شخص کے بارے میں بھی ہو سکتی ہو، لیکن اس سے مقصد کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ ہو یا اسے تنبیہ کرنا مقصود ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنایہ کہتے ہیں، اس کو تعریض کہتے ہیں۔ آپ اس کی مثال سمجھیں، جیسے قرآن میں ہے، سورۃ احزاب کی آیت ہے، وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں پھر ان کو اختیار۔ یہاں لفظ مومن اور مومنہ ہے، لیکن اس سے مراد حضرت زینب اور ان کے بھائی ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فیصلہ کر دیا کہ زینب کا نکاح حضرت زید بن حارث سے ہوگا،
لیکن وہ اس سے انکار کر رہے تھے. تجھے آیت نازل ہو گئی کہ کسی مومن مرد اور عورت کو یہ گنجائش نہیں جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے پھر کیا ہے اس کو اختیار ہے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ بَسَا، تم میں جو فضل والے ہیں، جو وسعت والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں. اس سے مراد حضرت صدیق اکبر ہے جنہوں نے قسم اٹھا لی تھی کہ اب وہ مصطح بن اثاثہ پر خرچ نہیں کریں گے کیونکہ وہ غریب تھے. حضرت صدیق اکبر ان پر خرچ بھی کرتے تھے، پھر بھی ان کی بیٹی پر انہوں نے الزام لگا دیا. تو اللہ نے فرمایا لا یأتل اولو الفضل، مراد اس سے کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر. اچھا، ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں مجاز عقلی، آخری چیز ہے الفوز الکبیر کے دوسرے باب میں. مجاز عقلی کہتے ہیں کسی فعل کو ایسے فاعل کی طرف منسوب کرنا جو حقیقتاً اس کا فاعل نہ ہو، یا کسی ایسی چیز کو مفعول قرار دینا جو حقیقت میں مفعول نہ ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاز عقلی. اس کی وجہ سے بھی دشواری پیش آتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے، مثال انہوں نے دی ہے، بن الامیر القصر، امیر نے محل بنایا. حالانکہ امیر تو محل نہیں بناتا، محل تو مزدور اور مستری بناتے ہیں، امیر بنانے والا نہیں ہے. لیکن امیر چونکہ اس کا حکم دینے والا ہے، اس وجہ سے اس کی نسبت کر دی گئی. اسی طرح کہا جاتا ہے انبت الربیع البقل، بہار نے سبزہ اگایا. موسم بہار، بھئی موسم بہار میں سبزہ اگتا ہے، موسم بہار سبب تو ہے لیکن اگانے والا تو ہے وہ اللہ ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ مجاز عقلی. کسی کام کی نسبت ایسے فاعل یا مفعول کی طرف کر دینا جو حقیقت میں فاعل یا مفعول نہ ہو لیکن ان کے درمیان کوئی مناسبت ہو، کوئی تعلق ہو، تو اس کو مجاز عقلی کہا جاتا ہے. قرآن کا انوکھا اور دلکش اسلوب بیان